बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने ब्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, बड़ी गर्मा गर्म खबरें हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी और लंदन से भी। लंदन से एक इंतहाई अहम और गर्मा गर्म खबर है, वो ये है कि मियां बीमार शरीफ और मियां नवाज शरीफ को लंदन की पुलिस ने इंटरव्यू के लिए बुला लिया है। और ये क्यों बुलाया है? आपको याद होगा, सैयद तस्लीम हैदर ने लंदन की पुलिस को ये दरखास्त दे रखी थी कि अरशद शरीफ कत्ल केस के सिलसिले में और इमरान खान पर वजीराबाद में होने वाले हमले के सिलसिले में उनसे शूटर मांगे गए थे। और मियां बीमार शरीफ और मियां नवाज शरीफ के चंद सरकर्दा और फ्रंटमैन उसमें मुलव्वस थे, जिन्होंने सैयद तस्लीम हैदर से शूटर मुहैया करने के लिए कहा। और बाद में ये कहा कि मामला खत्म हो गया है और अरशद शरीफ वाला मामला भी निबट गया है, इमरान खान पर भी हमला हो चुका, अब हमें शूटर्स की जरूरत नहीं है। इस सिलसिले में सैयद तस्लीम हैदर, जो एक बहादुर शख्स है, लंदन में मुकीम है और इनका गुजरात से तल्लुक है, सैयद खान वादे के चश्मो चिराग हैं, उन्होंने लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस को दरखास्त दी और बताया कि इस तरह से उनको ट्रैप करने की कोशिश की गई थी। और लंदन पुलिस चूंकि खामोश तो नहीं बैठी थी, इस सिलसिले में उन्होंने पूरी तहकीकात की। और जब तहकीकात अब इस मुकाम पर पहुंची है तो उन्होंने मियां बीमार शरीफ और मियां नवाज शरीफ को इंटरव्यू के लिए जो है वो तलब कर लिया है। और आइंदा हफ्ते मियां बीमार शरीफ और मियां नवाज शरीफ इंटरव्यू के लिए लंदन की पुलिस के सामने पेश होंगे। इस सिलसिले में मरियम नवाज का नाम भी इस दरखास्त में शामिल है। और कहा तो यही जा रहा है कि अगर मियां बीमार शरीफ और मियां नवाज शरीफ की लंदन पुलिस को दिए गए इंटरव्यू के बाद पुलिस की तसल्ली ना हुई तो फिर मरियम नवाज को भी तलब किया जा सकता है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, कहीं भी वो रहती हो, उनको लंदन पुलिस के सामने आकर बयान देना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका नाम भी इस दरखास्त में शामिल है, जो सैयद तस्लीम हैदर ने अरशद शरीफ कत्ल और इमरान खान पर कातिलाना हमले के सिलसिले में शूटर मांगे जाने के बारे में पुलिस को दे रखी है। बड़ी अहम खबर है। मियां बीमार शरीफ क्या बयान देंगे, क्या इंटरव्यू देंगे, उनसे क्या पूछगिछ की जाएगी, आने वाले दिनों में ये सारी कहानी खुलकर सामने आ जाएगी और हम आपको इस कहानी के बारे में इत्तला देते रहेंगे। दूसरी अहम खबर जो आप जान चुके होंगे और आपको मालूम भी हो चुका होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कल होने वाले अपने केस तोशाखाना केस की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमर फारूक को ये तंबीह की हुक्म दिया कि वो, यानी आज जब आप मेरा प्रोग्राम देख रहे होंगे, इस दोपहर को उनको इतला दें कि केस का क्या बना। और वरना जो है मुद्दई को ये कहा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाए, हम उनका केस सुनेंगे और उस केस को कानून के मुताबिक फैसला देंगे। इस पर मरियम नवाज की चीखें निकल गई। मरियम नवाज तड़प उठी, एवन फील्ड में शोक का समा हो गया और अचानक एक ट्वीट जारी कर दिया गया जिसमें यह कहा गया कि इमरान खान, कुछ ऐसा मतलब ट्वीट है कि जिसका मतलब मैं आपको बता रहा हूं, मतलब आपको बता रहा हूं कि इमरान खान को तो कोई इससे जो है फर्क नहीं पड़ा, लेकिन चीफ जस्टिस की जो है वो सारी उनकी जो हमदर्दियां हैं वो खुलकर सामने आ गई हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल पर शदीद तनकीद वाला ये ट्विटर मरियम नवाज ने ट्वीट किया। अब आप देखें कि जब इनके हक में फैसला आता है तो बासी मिठाइयां तकसीम भी कर देते हैं, लेकिन जब फैसला अचानक इनको महसूस हो कि इनके हक में नहीं आने वाला तो फिर एकदम वावेला करना शुरू करते हैं, चीखों पुकार करते हैं और अदालती इंसाफ के निजाम पर भरपूर तनकीद करने से भी बाज नहीं आते। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि मरियम नवाज शरीफ को इस कदर ढील दी जाती है कि अगर वो जुलसों में जो है आला अदलिया के जज साहबान की तस्वीर भी लहराए और उनके बारे में नाजेबा कलमात भी कहें तो उन पर किसी किस्म की तौहीन अदालत नहीं लगती। लेकिन एक ऐसा बेबुनियाद केस, तोशाखाना केस, जिसका कोई सिरे से वजूद ही नहीं है, उसके बुनियाद बनाकर इमरान खान को जेल भेज दिया जाता है। देखते हैं आज जब आप प्रोग्राम देखेंगे, मैं इसके बाद भी आपको अपडेट दूंगा और एक और प्रोग्राम करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या हुआ अदालत में, क्या हुआ और क्या होने जा रहा है। लेकिन बज़ाहिर तो यूं ही नजर आता है कि ये इमरान खान को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे
اور اگر انہوں نے عمران خان کو نہ چھوڑا تو یقیناً پاکستان کی عوام کو ترکی کی عوام بننا چاہیے اور عمران خان کی رہائی کے لیے اپنا وہ کردار ادا کرنا چاہیے جو ایک لیڈر کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے عوام ادا کر سکتی ہے۔ پرامن طریقے سے احتجاج کرنا چاہیے، پرامن طریقے سے اپنے لیڈر کی رہائی کے بارے میں معاملات کو دیکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے فورمز پر، جیسا کہ عمران خان کے وکلا بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے دنیا بھر کے مختلف فورمز پر، جن میں ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، رپورٹر وداؤٹ بارڈرز ہے، ہیومن رائٹس کمیشن ہے، اقوام متحدہ کا جو ہیومن رائٹس چارٹرڈ ہے، ان فورمز پر بھی عمران خان کے بارے میں آواز اٹھانے کی بات کی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ جو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان نے کوئی ایسا خط لکھا ہے جس میں یہ درخواست کی گئی ہے کہ اوورسیز پاکستانی اس سلسلے میں کوئی فنڈنگ کرے، یہ سراسر جھوٹ کا پلندہ ہے۔ میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ ایسا کوئی خط نہیں لکھا گیا، اور یہ عمران خان کے وکلاء کی جانب سے یہ ایک ایسا جو ہے وہ گڑا گیا خط، اور ان کو عوام اوورسیز پاکستانیوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ناظرین مجھے ایک بات یاد آ گئی اسی سلسلے میں کہ جب 1996 میں 1996 میں مسلم لیگ نون بے نظیر کی حکومت کے خلاف تحریک نجات چلا رہی تھی، تو اس وقت ایک اخبار کے بڑے ایڈیٹر جو ہمارے اساتذہ میں سے بھی ہیں، وہ مسلم لیگ کے اور میاں بیمار شریف اور میاں نواز شریف کے 5 پیاروں میں شامل ہوتے تھے۔ وہ 5 لوگ جن سے میاں نواز شریف مشورہ کیا کرتے تھے، لیکن ایک ایسی غلطی ہوئی کہ میاں نواز شریف نے ان کو فوری طور پر فارغ کر دیا اور اپنی مشاورت سے نکالا۔ غلطی کیا تھی؟ وہ اسی طرح کی ایک غلطی تھی کہ انہوں نے خط تیار کر لیا میاں نواز شریف کی جانب سے، جس پر میاں نواز شریف کے دستخط بھی تھے، اور اس خط میں کہا یہ جاتا تھا، بلکہ رپورٹرز کو بھی جو اس ادارے میں کام کرتے تھے وہ چیف ایڈیٹر بھیجا کرتے تھے کہ مختلف مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے 20,000 روپیہ جو ہے وہ لے کر آئیں، کیونکہ میاں بیمار شریف نے خط لکھا ہے کہ اس ادارے کو یعنی اس اخبار کو چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت۔ اب اسی طرح کا یہ بھی ایک خط سامنے لایا جا رہا ہے کہ عمران خان نے ایک ایسا خط لکھا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ فنڈنگ جو ہے وہ ضرورت ہے، مختلف دنیا بھر کے جو ادارے ہیں ہیومن رائٹس کے، ان پہ اپنے مسئلے کو اس فورم پر اٹھانے کے لیے۔ میرے ذرائع نے اس کی تصدیق کر دی ہے، ایسا کوئی خط عمران خان نے نہیں لکھا، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو اس قسم کے کسی فنڈنگ کی ضرورت ہوگی تو وہ خود بھی ایک کال دے سکتے ہیں، ایک ویڈیو پیغام جاری کر سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کا کوئی خط اور فنڈنگ، میں تو یہی کہوں گا اوورسیز پاکستانی میرے ناظرین، میرے ویورز کو کہ اس قسم کے کسی جھانسے میں نہ آئیں، آواز ضرور اٹھائیں، دنیا بھر کے ہر فورم پر آواز اٹھائیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے پاکستان میں، لیکن اس قسم کے معاملات کے کوئی خط لکھا گیا اور پیسے جمع کرنے کا کوئی چندہ پارٹی بنانے کا کوئی ارادہ ہو تو اس میں اوورسیز پاکستانیوں کو یہ ضرور بتاؤں گا، تنبیہ کروں گا کہ آپ کے ساتھ واردات ہو جائے گی، ہاتھ ہو جائے گا، اور آپ کے پیسوں سے برطانیہ میں قیمتی جائیدادیں ہی خریدی جا سکیں گی۔ اس قسم کے کسی فورم پر جو ہے وہ آواز نہیں اٹھائی جا سکے گی جس سے عمران خان کو یا پاکستان تحریک انصاف کو یا پاکستان کی عوام کو کوئی ریلیف مل سکے۔ ناظرین، کل جو آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں کیا ریمارکس ہوئے، ایک بڑا خوبصورت جملہ چیف جسٹس نے بولا۔ انہوں نے امجد پرویز جو وکیل ہیں ان کو یہ پوچھا، جو یعنی توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے مخالف وکیل ہیں، کہ گواہوں کو کیوں نہیں سنا گیا؟ تو جب انہوں نے کہا کہ گواہوں کو اس قابل نہیں سمجھا گیا، ان کی اہمیت کو نہیں سمجھا گیا کہ ان کو سنا جائے، تو چیف جسٹس عمر اتاب بندیال نے ایک بڑے خوبصورت فکرہ بولا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس ہیر رانجھے کا بھی کیس ہو تو پھر بھی جو ہے ہم اس میں گواہان کو ضرور طلب کریں گے۔ بڑا خوبصورت ریمارکس تھا، میں نے اپنی زندگی میں ایسا دلچسپ اور خوبصورت ریمارکس، اسی ریمارکس سے جو ہے وہ ہیر کو بڑی تکلیف پہنچی اور ہیر نے ٹویٹ کرنے شروع کر دیے۔ ہیر تو خیر زیادہ خوبصورت تھی، فلموں میں بھی جو ہم نے ہیر دیکھ رکھی ہے وہ ان سے زیادہ خوبصورت تھی، اس کے چہرے پر کوئی جھریاں بھی نہیں تھی اور وہ میک اپ کر کے بھی سامنے نہیں آتی تھی، لیکن محترمہ نے فوری طور پر ایک ٹویٹ کیا۔ اور دوسری طرف ناظرین ایک بڑی اہم بات ہے کہ میاں بیمار شریف اور میاں نواز شریف جو پاکستان کی عدالتوں کے مفرور ہیں، باقاعدہ طور پر سرٹیفائیڈ ملزم ہیں اور سزا یافتہ ہیں، ان کو پیمرا جو ہے وہ پاکستان کے ٹیلی ویژن پر ان کی کوریج کر رہا ہے، لیکن عمران خان کا نام لینے پر پابندی ہے، ان کو قاسم کے ابو کہا جانا شروع کیا گیا ہے، اور وہاں پر پاکستان ٹی وی چینلز میں ہمارے دوست بتاتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر اسٹوڈیو میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی رپورٹر یا جو بھی اینکر جو ہے وہ عمران خان کا نام لے گا،
یا اس اینکر کا کوئی مہمان عمران خان کا نام لے گا تو اس کو فوری طور پر سیک کر دیا جائے گا, نوکری سے نکال دیا جائے گا, اور پھر اس کو اس کے خلاف غداری کا مقدمہ بھی درج کروایا جائے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ عمران خان کا نام لینا غداری ہے, عمران خان پر جھوٹا مقدمہ ہے, عمران خان ایک ایسی سزا کاٹ رہے ہیں جس میں ان کی سزا بنتی ہی نہیں ہے, اور جج جو ہے وہ ہمایوں دلاور جو یہاں لندن میں منہ چھپاتا پھر رہا ہے, اس نے ایک ایسا مطلب جو ہے بدنیتی پر فیصلہ دیا ہے, جلد بازی میں فیصلہ دیا ہے, بغیر گواہان کو سنے فیصلہ دیا ہے. اس کے سلسلے میں تو عمران خان پر پابندیاں ہیں, لیکن یہاں بیٹھے ہوئے میاں بیمار شریف جو ہے پاکستان کے ٹی وی چینل پر جلوہ فروز بھی ہو رہے ہیں, ان کی کوریج بھی دکھائی جا رہی ہے, اور خاص طور پر جو ہے ان کا جو لمبے لمبے خطابات بھی دکھائے جا رہے ہیں. یہ عجیب معیار ہے پیمرا کا. دوسری طرف ناظرین بڑی جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ عارف علوی نے جناب جو راجہ صاحب ہیں چیف الیکشن کمیشنر, ان سے یہ پوچھا ہے کہ وہ الیکشن کی کب ڈیٹ دیں گے. اب یہ اس لیے پوچھا ہے کہ یہ ایک آئینی طریقہ ہے, آئین پاکستان کا جو ہے وہ 1973 کا آئین یہ کہتا ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہوں گے, لیکن چیف الیکشن کمیشنر نہ جانے کس بات کا انتظار کر رہے ہیں. اور پہلے یہ کہتے تھے کہ پنجاب اسمبلی ٹوٹ گئی ہے, باقی اسمبلیاں موجود ہیں, اس لیے انتخابات نہیں کرائے جا رہے. اب تو ساری اسمبلیاں ختم ہو گئی ہیں. تو صدر عارف علوی کا یہ پوچھنا چیف الیکشن کمیشنر کو ایک آئینی عمل ہے کہ آپ کب الیکشن کرائیں گے, اور آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ 90 روز میں الیکشن کیوں نہیں کرا رہے. اب مسئلہ تو یہ ہے کہ یا تو چیف الیکشن کمیشنر نے کو اپنا نیا آئین ترتیب دے لیا ہے, کو پاکستان میں کوئی ایسا آئین بن گیا ہے کہ جس کے تحت اب پاکستان میں کئی سال تک انتخابات نہیں کرائے جا سکیں گے, یا پھر جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر جو کہ بالکل درست بات ہے ایک جو ہے غیر جانبداری کی بجائے جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور الیکشن سے کنی کترا رہے ہیں. کیونکہ ان لوگوں کو جو پنجابی میں کہتے ہیں موت پیندی ہے عمران خان بیلٹ بکس کو. عمران خان کا بیلٹ بکس جب ان کو نظر آتا ہے خوابوں میں کہ بھرے ہوئے ہیں اور جن کو جو ہے کہیں سے بھی امیدوار نہیں مل رہے, تو پھر یہ انتخابات سے بھاگتے ہیں اور اس قسم کے رستے نکالتے ہیں. اب پوچھنا تو وزیر اعظم صاحب سے بھی یہ ہے کہ کاکڑ صاحب آپ یہ بتائیں کہ کیا پاکستان میں افغانستان کا آئین رائج ہو گیا ہے یا کسی اور ملک کا, کیونکہ آپ تو خود افغان شہری بن کر لندن میں رہے ہیں, اور لندن میں جتنا عرصہ آپ رہے ہیں باقاعدہ ثبوتوں کے طور ساتھ جو ہے وہ یہ بات موجود ہے کہ آپ جو ہے افغان شہری تھے, افغانی پاسپورٹ پر رہتے تھے, افغانی پاسپورٹ پر ہی آپ نے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی, اور اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ انتخابات 90 روز میں نہ کرانے کا آئین کیا افغانستان کا آئین ہے یا پاکستان کا آئین ہے. اور اگر آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں تو پھر پاکستان کے آئین کے مطابق تو 90 روز میں انتخابات کرانا ہی بنتے ہیں, اور اگر آپ 90 روز میں انتخابات نہیں کرائیں گے تو آپ آئین شکنی کے مرتکب ہوں گے, اور آپ کے خلاف جو ہے آرٹیکل 6 بھی لگنا چاہیے, آپ کے خلاف بھی غداری کا مقدمہ جو ہے وہ چلنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک بہت ہی اہم بات ہے جو میں اپنے پروگرام میں ایک بار آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ جو چیئر لفٹ کا معاملہ تھا, چیئر لفٹ کے معاملے کو بی بی سی نے, انٹرنیشنل اداروں نے اور اس قدر جو ہے بڑے بڑے اداروں نے جو ہے وہ اس قدر کوریج دی ہے, اس قدر انہوں نے جو ہے پاکستان کی فوج کے معاملے کو اور ان کی ریسکیو کی جو آپریشن تھا, جو کہ اصل میں ایک سویلین شہری نے جو ہے بچوں کو ریسکیو کیا تھا, لیکن انٹرنیشنل میڈیا اس بات کو اتنا پھیلا رہا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا اس وقت پاکستان کی فوج کا امیج بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے. حالانکہ بی بی سی کو اتنی کوریج دینے, اتنی ویڈیوز دکھانے جس میں پاکستان آرمی کا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ ریسکیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کامیاب دکھایا گیا ہے, کیا ضرورت تھی, جبکہ یہاں پر برطانیہ میں پچھلے ہفتے, ایک ہفتہ یا 10 دن کی بات ہے, 300 کے قریب افراد جو ہیں وہ سمندر کی لہروں کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلے گئے, جو برطانیہ میں بہتر مستقبل کے لیے آ رہے تھے. اور ابھی تک یہ تعین ہی نہیں ہو سکا کہ ان کو ریسکیو کیوں نہیں کیا گیا, ان کو بچایا کیوں نہیں جا سکا, کس ملک کی حدود میں تھے, برطانیہ کے پانیوں میں تھے جو انٹرنیشنل میڈیا نے بتایا, لیکن اس بات پر تو مکمل خاموشی ہے اور اس بات کو بالکل جو ہے دبا دیا گیا ہے. لیکن پاکستان میں چیئر لفٹ کا جو معاملہ ہے اس کو اس قدر جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ جو دنیا میں شاید کوئی انوکھا واقعہ ہو, جبکہ آپ سب کو معلوم ہو چکا ہے. اور ایک مخصوص میڈیا, ایک مخصوص وہی لفافے, وہ منصور علی خان, وہ فلانا صافی, فلانا کافی,
वो बिल्कुल जो नाकाफी लोग हैं वो इस मामले को फैला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये रेस्क्यू बटग्राम के नौजवान ने नहीं किया, हालांकि दुनिया भर को पता चल गया है कि ये रेस्क्यू एक सिविलियन ने किया है। बिलाशुबा पाकिस्तान की फौज हर मौके पर रेस्क्यू करती है, हर मौके पर जो है वो मदद करती है और इस मर्तबा भी उन्होंने भरपूर कोशिश की। लेकिन अगर कोई सिविलियन ने पाकिस्तान की फौज का इस मामले में हाथ बटाया है और उनको ये जो है रेस्क्यू बच्चों को करने में मदद दी है तो उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। यकीनन पाकिस्तान की फौज ने भी एक कदम उठाया, हेलीकॉप्टर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू हुआ, लेकिन जब ये सारा मामला जो है वो पाया तकमील को ना पहुंच सका तो बटग्राम का वो नौजवान जिसने जान हथेली पर रख के बच्चों को रेस्क्यू किया उसको शाबाश देना भी बहुत जरूरी है। लेकिन शायद हमारी कौम में अभी तक ऐसे लोग मौजूद हैं जो भारत को चांद पर कदम रखने की मुबारकबाद तो दे रहे हैं, लेकिन बटग्राम के उस सिविलियन शहरी को मुबारकबाद और शाबाश देने से इसलिए कतरा रहे हैं कि गद्दारी के मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बड़ी खुशखबरी आएगी आज और इमरान खान जो है, मुझे अल्लाह के घर में मुकम्मल उम्मीद है आप सबकी दुआओं से और पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी की दुआओं से, जब तक ये मेरा प्रोग्राम नशर होगा इंशाल्लाह इमरान खान के बारे में बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी होगी, बहुत बड़ा सरप्राइज आ चुका होगा जिसने मियां बीमार शरीफ की नींदें हराम कर दी हैं और वो मेरी इत्तला के मुताबिक कल सारी रात नहीं सोए और शायद आज भी सारी रात ना सोए, क्योंकि उनको ये पता चल गया, उनकी बेटी को ट्वीट करने पर मजबूर इसलिए हो गई है वो कि उसको भी पता चल गया है कि अब मामला हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।